ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 22 سالہ لڑکی مجھے اپنا واقعہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ کہنے لگی، میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس کے عشق میں مبتلا ہو کر 2 نوجوان قاتل بن گئے، اور مقتول کوئی اور نہیں، میرا سگا چھوٹا بھائی ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ لاہور کی رہائشی اس لڑکی کے گھر اوپری منزل پر 2 نوجوان لڑکے بطور کرایہ دار رہتے تھے۔ وہ دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ لڑکی کبھی ایک لڑکے سے ہنس کر بات کرتی تو کبھی دوسرے سے، لیکن محبت کا اظہار اس نے کسی سے بھی نہ کیا۔ ان دونوں لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی جس کے حق میں ہاں کرے گی وہی اس سے شادی کرے گا۔ ایک روز انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جس نے انہیں بتایا کہ محبوبہ کو قابو کرنے کا تعویذ بنانے کے لیے دوسری کئی چیزوں کے ساتھ انسانی آنکھ بھی درکار ہوتی ہے، وہ لے کر آؤ۔ وہ دونوں عامل کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی محبوبہ کے 7 سالہ بھائی کو اغوا کر کے اس کی آنکھیں نکالنے کا ارادہ کیا۔ بچہ ان سے مانوس تھا۔ وہ اسے اغوا کر کے دریائے راوی کے سنسان کنارے پر لے گئے، اسے بے دردی سے مار دیا اور اس کی دونوں آنکھیں نکال کر عامل کو دے آئے۔ عامل نے ان آنکھوں سے جو تعویذ بنایا وہ ایک ایسی خاتون کو دے دیا جو اپنے سابقہ منگیتر کو قابو کرنا چاہتی تھی، اور ان لڑکوں کو سادہ تعویذ دے دیا۔ چند دن بعد پولیس نے ان دونوں لڑکوں اور جعلی عامل کو 7 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا۔ وہ صاحب بتاتے ہیں، میں نے دونوں ملزموں کے انٹرویو کے بعد مقتول بچے کی بہن سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے تصدیق کی۔ جعلی عاملوں اور کالے جادو کا توڑ کرنے والے ایسے فراڈیوں کے ہاتھوں ملک میں ہزاروں خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ گرین ٹاؤن لاہور میں پیش آیا، جہاں باپ نے عامل کے کہنے پر اپنی 3 کمسن بیٹیاں قتل کر کے چلا گیا تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ چائنا اسکیم گجرپورہ میں جن قابو کرنے کے لیے 2 جعلی عاملوں نے چلے کے دوران رکشہ ڈرائیور کی قربانی دی۔ پاکستان میں کالے جادو کا شکار ہونے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کالا جادو ہے کیا اور سفید جادو کیا ہے۔ دنیا بھر میں کالے اور سفید جادو سے نئے نئے کرتب اور ٹرکس ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ ان دھوکے بازوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ قدیم مصریوں اور بابل کے رہنے والوں نے 5000 سال قبل کالے جادو کی بنیاد رکھی۔ قدیم مصر کے جادوگروں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگروں کے کئی خطرناک منتر محفوظ تھے۔ قدیم زمانے میں ہر بچے کے 2 نام رکھے جاتے، دوسرا نام اس کی ماں ہمیشہ راز میں رکھتی۔ اس مادری نام پر جادو کر دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے ناخن، بال یا جسم کا کوئی حصہ لے آتا تو یہ جادوگر اپنے کالے جادو کا ایسا منتر پڑھتے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس کالے جادو کو سپیلز یا کرسز کہا جاتا۔ قدیم مصر میں جادو کے عملیات میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے، یعنی الفاظ جو منہ سے ادا کیے جاتے، دوسرا ایسے الفاظ جو اشکال سے ظاہر کیے جاتے۔ مصر کے جادو 3 طرح کے تھے۔ سب سے پرانا جادو حفاظتی کہلاتا۔ اس کے ذریعے جادوگر اپنے ملک، شہر، قصبے یا بادشاہ کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم کرتے۔ دوسری قسم کا جادو روحانی یا جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے استعمال کرتے۔ تیسری قسم کا جادو خطرناک کہلاتا، جسے بددعاؤں کا جادو کہا جاتا۔ یورپ میں کالا جادو مصر سے منتقل ہوا۔ میجک کا لفظ لاطینی میجیکوس سے لیا گیا، جبکہ لاطین میں یہ الفاظ یونانی الفاظ میجیکوس سے اخذ کیا گیا۔ یوں مصر سے جادو کے منتر قدیم یونان میں پہنچے، جہاں سے اس کا کچھ حصہ لاطینی یورپ پہنچا۔ لاطینی یورپ سے یہ جادو ماڈرن یورپ کے ممالک تک پہنچا۔ کالے جادو کو دی بلیک آرٹ، ڈارک میجک اور شیطانزم بھی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں پرانے وقتوں میں کالا جادو کرنے والوں کو وچ اور وچ ڈاکٹر کہا جاتا۔ یورپ کے کئی علاقوں میں جادوگروں کو بلیک ماس بھی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں ماضی میں ہزاروں جادوگرنیوں وچ کو زندہ جلا کر نفرت کا اظہار کیا جاتا رہا۔ امریکہ میں کالا جادو افریقی غلاموں کے ذریعے پہنچا۔ افریقی غلام وڈو، سفید جادو
اور جو کالے جادو کا علم اپنے ساتھ امریکہ لے گئے، جہاں سے فرانس، اسپین اور کئی لاطینی امریکی ممالک میں جادو کے افریقی منتر پہنچے۔ یورپ اور امریکہ میں کالے جادو اور سفید جادو کو ملا کر بیوقوف بنانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جادو سے اخذ کیا گئے کئی علوم کو لگ یا قسمت سے جوڑ دیا گیا۔ اسٹرالوجسٹ تاش کے پتوں کا علم، شیشے کے ٹکڑوں کا علم، اعداد و شمار کی سائنس اور اس طرح کے کئی علوم کے ماہر بن کر ٹوٹکے لگانے والے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ پاکستان میں بنگالی بابا، شاہی سرکار اور دیگر ناموں سے سادہ لوہ شہریوں کو لوٹنے والے سینکڑوں شاطر جگہ جگہ ڈیرے جمائے نظر آتے ہیں۔ خواتین ان کا بڑا شکار ہوتی ہیں۔ پڑھے لکھے افراد بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جادو منتروں اور ٹوٹکوں سے روزانہ ہزاروں افراد کو الو بنا کر لاکھوں روپے بٹورتے ہیں۔ وہ کالے جادو کے توڑ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ وہ خود کالے علم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان مکاروں نے بدروحوں، چڑیلوں، جنوں، موکلوں اور شیاطین کو قید کرنے کے دعوے کر رکھے ہوتے ہیں۔ ان پر یقین کرنے والے سینکڑوں گھرانوں کو میں خود تباہ ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ اب محترم ناظرین بات کرتے ہیں کہ جادو کتنی قسم کا ہوتا ہے، جادو کی کتنی اقسام ہیں اور کیسے کیا جاتا ہے۔ جادو کی پہلی قسم، العزیمہ۔ جادوگر جنات کو ایسے ناموں کی قسم ڈالتا ہے جو اس کے خیال میں ان فرشتوں کے نام ہیں جنہیں سلیمان علیہ السلام نے جنات کے قبیلوں پر مقرر کیا تھا۔ لہٰذا جب وہ ایک معین نام کی قسم ڈالتا ہے تو گویا جن وہ کام کرنا لازم کر دیتا ہے جو وہ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ التلسم۔ تلسمات سے مراد ایسے خاص نام ہیں جن کے متعلق جادوگر سمجھتے ہیں کہ ان کا ستاروں سے تعلق ہے۔ یہ جادو معدنیات پر کیا جاتا ہے اور جادوگروں کے مطابق اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ الاوفاق۔ اوفاق سے مراد ایسے اعداد ہیں جنہیں مخصوص شکل میں ہندسوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ جادوگر سمجھتے ہیں کہ کاغذ پر یہ لکھنے سے یا گلے میں پہننے سے بچے کی ولادت آسان ہو جاتی ہے، یا کسی کے خلاف مدد ملتی ہے، یا قیدی کی رہائی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ التنجیم۔ اس سے مراد علم نجوم ہے۔ جادوگر فلکیاتی تبدیلیوں کے ذریعے زمینی واقعات کے متعلق رہنمائی دیتا ہے۔ سفلی اور شیطانی جادو۔ وہ جادو جو بذات خود شیطان کی طرف سے کیا جاتا ہے اسے سفلی جادو کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ معلق اور خطرناک ترین صورت ہے، کیونکہ اس میں شیطان خود دلچسپی سے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عمل کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ جناتی اور خبیث روحوں کا جادو۔ وہ جادو جو انسان جادوگر شیطانوں اور خبیث جناتی روحوں سے خاص کیفیت میں مدد حاصل کر کے کرواتے ہیں، یہ پہلی صورت سے کمزور ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات شیاطین مدد کرتے ہیں اور کبھی مدد نہیں کرتے۔ اعداد و شمار۔ ستاروں سیاروں کا جادو۔ وہ جادو جس میں جادوگر حروف ہجائیہ، اعداد و شمار اور ستاروں سیاروں کی غیر مرئی دکھائی نہ دینے والی قوتوں سے مدد طلب کر کے کرتا ہے، یہ سب سے کمزور صورت ہے، کیونکہ اس میں اکثر جادوگر اس میدان کے ماہر نہیں ہوتے، ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ فکری، نظری اور قلبی تشویش کا جادو۔ جادوگر اور شعبدے باز خوشنما قسم کے کرشمے اور کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتا ہے۔ اس میں جادوگر دراصل لوگوں کی نظر کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، جس کے ذریعے وہ غیر واقعی اور خیالی چیز کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے۔ سفید جادو۔ وہ جادو جس کے ذریعے غلط طریقے سے مثبت کام کیے جاتے ہیں، یعنی کسی کو نفع پہنچایا جائے، میاں بیوی یا دیگر کی آپس میں محبت پیدا کی جائے، کاروبار کی ترقی وغیرہ کے لیے۔ کالا جادو۔ وہ جادو جس کے ذریعے منفی، غیر شرعی اور اخلاقی کام کیے جاتے ہیں، مثلاً لڑائی جھگڑا، جانی اور مالی نقصان وغیرہ کیا جائے۔ حقیقی جادو۔ وہ جادو جو انسانی جسم کو حقیقت میں متاثر کرتا ہے، مثلاً بیماری پیدا کرنا، قتل کرنا، دو آدمیوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، نفرت اور تفریق ڈالنا۔ محترم ناظرین، جادو اسلام میں حرام ہے۔ جادو کرنے والا انسان دین سے فارغ ہو جاتا ہے
وہ اپنے آپ کو شیاطین کے حوالے کرتا ہے، وہ شیطان کی بیعت کرتا ہے، اس کے بعد اس کو جادو سکھایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی پر جادو ہو جائے تو پیروں اور عاملوں کے پاس جانے کے بجائے اللہ پاک نے جادو کا توڑ قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ آپ 4 کل پڑھیے، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت کرنے والے کے قریب کبھی شیطان نہیں جا سکتے، اور اس پر جو جادو ہوا ہوگا انشاءاللہ دور ہو جائے۔